یہ تو تھی ابن محرز کی، یہ جو روایت تھی معرفت الرجال یحییٰ بن معین سے ابن محرز کی تھی۔ دوسری جو روایت ہے روایت الدوری، یہ زیادہ معروف ہے کیونکہ دوری کو کافی صحبت حاصل رہی یحییٰ بن معین کی۔ یہ بھی محمد بن علی ازہری نے اس کو پبلش کیا، وہ بھی انہوں نے پبلش کیا، یہ بھی انہوں نے پبلش کیا، الفاروق الحدیثہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پبلشنگ اس کی 2009 کی ہے، اس کی 2013 کی ہے، یہ بھی قاہرہ سے پبلش ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس میں آپ کو مزید کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو شروع میں وہی ان کا مطلب بایوگرافی جیسے وہاں پہ ہم نے دیکھی تھی، ان کے شیوخ کا تذکرہ آ گیا، عبداللہ بن مبارک، حشیم بن بشیر، معتبر بن سلیمان، سفیان بن عیینہ، وقی بن جراح۔ پھر ان کے شاگردوں میں بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ساری آ جاتے ہیں، ابو خیثمہ۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ سیاہ ستہ کے سارے ان کے جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ عقیدہ ان کا یہ پہلے بھی گزر چکا، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ یہاں عباس دوری نے نقل کیا یحییٰ بن معین سے کہ اگر ہم حدیث کو 30 وجہ سے نہ لکھ لیں تو ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ 30 طرح سے ہم ایک حدیث کو لکھتے ہیں، 30 طرح سے، 30 پہلوؤں سے، 30 اعتبارات سے، تو لکھتے بہت تھے۔ جیسے ہمارے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ گردانے جو صرف والے لکھتے رہتے ہیں، تو یہ حدیثوں کو اسی طرح سے لکھتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے تو کذاب راویوں سے بھی لکھا، لکھ کے پھر تنور میں ڈال دیا، روٹی بڑی اچھی بن گئی لیکن لکھا ان سے بھی، اس لیے لکھا کہ تاکہ یاد رہ جائے کہ یہ کذاب راویوں کی روایتیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں 24 کی عمر میں نے حج کیا تھا اور پیدل ہی میں بغداد سے، اچھا پیدل یہ لوگ حج کرتے تھے، بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی 2-3 حج پیدل کیے ہیں، تو انہوں نے بھی پیدل حج کیا، بڑی بات ہے۔ آگے پھر ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کے بارے میں، یہ تو ہم نے پہلے جو ہے وہ دیکھ لی ہے۔ اچھا، یہ ایک عجیب جو ہے نا انہوں نے یہاں واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی آیا یحییٰ بن معین کے پاس، کہنے لگا جی مجھے بڑی جلدی ہے، کوئی حدیث بیان کر دیں، مطلب جلدی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، مطلب حدیث کا مطلب بات کہ تم نے مجھ سے جو ہے حدیث پوچھی تھی، میں نے تجھے کچھ نہیں بیان کیا، بس اس کو اب یاد رکھنا کہ میں نے تجھ سے یہ حدیث بیان کی مطلب اتنی جلدی تجھے کیا ہے علم حاصل کرنا ہے؟ اس نے یہ کہا نا کہ جو مجھے ایسی حدیث بیان کرے جو میں کبھی بھولوں نہیں، ہمیشہ یاد رکھوں کہ میں نے آپ سے وہ سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ والی یاد کر لے، یہ تجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ تو میرے پاس آیا تھا اور جلدی میں تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے تو نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کریں تاکہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں، تو اب اس کو یاد رکھنا کہ میں نے تجھے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ جی آگے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ یحییٰ بن معین سے لکھتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب یہ بڑے اہل علم میں سے تھے۔ ابو عبید آجری سے سوال ہوا کہ علی بن مدینی یا یحییٰ بن معین میں سے رجال کا علم کس کا زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن معین کا ہے، کیونکہ شامیوں کے بارے میں علی بن مدینی زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ وہ عراق کے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ بلکہ انہوں نے دوری کی روایت ہے کہ یحییٰ بن معین جو ہے نعیم بن حماد کے پاس مصر میں آئے، یہ جن کی کتاب الفتن بھی ہے، ٹھیک ہے، معروف ہے ان کی کتاب، یہ بھی محدث تھے، تو ان کے پاس آئے یحییٰ بن معین۔ تو نعیم بن حماد نے حدیث بیان کی کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی ابن عون سے، تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کی عبداللہ بن مبارک نے، تم کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ نہیں، یہ سند ہی ٹھیک نہیں کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ ابن عون سے بیان کرتے ہیں، یہ سند ہی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ غصے میں آ گئے۔ تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا علم جو ہے نا اس کے اندر نکھار پیدا ہو، خوبصورتی پیدا ہو۔ تو وہ خیر ان کا جھگڑا بڑھ گیا۔ پھر ظاہری بات ہے نعیم بن حماد کے شاگرد تھے، وہ بھی ناراض ہوئے کہ یار یہاں تم پڑھنے کے لیے آئے ہو، غلطیاں نکالنا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ بھی نہیں مانے، یہ بھی ڈٹ گئے، یہ کہنے لگے یہ ہے ہی نہیں، یہ جو آپ سند بیان کر رہے ہو آپ کو عبداللہ بن مبارک نے بیان کی اور ان کو ابن عون نے، یہ کوئی سند ہے ہی نہیں۔ وہ اٹھ کے گئے، پھر نعیم بن حماد زبانی بیان کر رہے تھے، اندر گئے اپنی کتابیں پھرولی، کتابیں پھر باہر اٹھا کے لائے
کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ غلطی میری تھی، یہ حدیثیں جو ہے وہ اس سند سے میں نے نہیں سنی، یعنی یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں لیکن میں سند اس کی غلط بیان کر رہا تھا، مجھے اختلاط ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال بڑے اساتذہ کو بھی بعض اوقات جو ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک استاذ کی بات آپ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو، یہ ہو جاتا ہے جب کافی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ ہوں آپ کے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے اچھا ان کی دوری کی جو یہ کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا منہج کیا ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے مکہ کے جو راوی ہیں، پھر طائف کے، پھر یمن کے، یعنی اس اعتبار سے راویوں کو بیان کیا، پھر مدینہ کے، پھر کوفہ کے، پھر بصرہ کے، پھر اہل خراساں، پھر بغداد اور واسط اور اہل مدائن کے، پھر شامی مصری راوی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رسالے، خاص طور پہ جو لیث بن سعد کا امام مالک کی طرف ہے اور امام مالک کا لیث بن سعد کی طرف، یہ 2 رسالے بھی پڑھنے والے ہیں، ان کا ابن قیم علیہ الرحمہ نے بھی تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اختلاف کا ذکر ہے امام مالک اور لیث بن سعد کے درمیان، فقہی اختلاف کا ذکر ہے۔ امام مالک بڑے عالم ہیں لیکن لہجہ نا ان کا، صحیح بات یہ ہے کہ کڑواہٹ لی ہوئی ہے، اور لیث بن سعد جو ہے ان کا وہ مقام نہیں ہے جو امام مالک کا ہے، لیکن ان کا جو لہجہ ہے نا وہ کمال درجے کا ہے۔ مطلب امام مالک کا انداز یہ تھا کہ تم ہوتے کون ہو اختلاف کرنے والے اہل مدینہ کے عمل سے، اور تم ہوتے کون ہو، یہ مصر کے فقیہ تھے لیث بن سعد، اور امام مالک وہاں حجاز میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں جو ہے وہ جو انداز اختیار کیا لیث بن سعد نے، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا نظریاتی اختلاف ہوگا، شاید فکر کے اعتبار سے ہم دور ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب نظری اعتبار سے آپ ہم سے دور ہیں لیکن آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ تو مطلب ان کی اس تلخی کے باوجود انہوں نے یہ انداز رکھا، تو یہ بڑی بات ہے، حالانکہ یہ خود فقیہ تھے، چاہتے تو یہ بھی تلخی مزید پیدا کر لیتے۔ یہ تو ان کے بارے میں جس طرح تو بڑے فقیہ تھے۔ امام شافعی کا جو جدید وہ ہے وہ ہاں امام شافعی نے یہ بھی کہا کہ ان کے شاگردوں نے ان کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے یا کسی اور نے کہا، شاید امام شافعی کا ہی قول ہے، اصل میں ان کو شاگرد نہیں ملے، امام مالک کو شاگرد مل گئے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، ایک استاد ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کو اچھے شاگرد نہ ملے، اور اچھے شاگرد مل جائیں تو ایک درمیانے درجے کا استاد وہ چڑھ جاتے، صحیح بات ہے، وہ آگے علم مطلب منتقل اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، اگلی نسل اس کو وہ ٹارچ بیئرر بنتی ہے تو وہ آگے ٹارچ چلتی ہے نا۔ تو خیر بہرحال اس کا بھی تذکرہ یہاں پر آ گیا، آگے ان کے مخطوطات وغیرہ کا تذکرہ شروع ہو گیا، مینوسکرپٹس کا، جو دوری کی جو امام شافعی نے ان سے پڑھنے کے بعد ہی اپنا وہ قول جدید جو ہے وہ چینج ہوا تھا نا ان کا، پہلے تو امام سے پڑھنا تھا۔ تو یہ مخطوطات وغیرہ ہیں اس کے بعد اب یہاں اس کی جو محقق نص ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ سے شروع کیا انہوں نے، صحابہ سے شروع کیا، پھر تابعین، پھر اس کے بعد جو مختلف شہروں کے اعتبار سے راویوں کا ذکر کیا۔ صحابہ کے اعتبار سے معلومات مکمل کی جاتی ہیں، کسی کی کنیت، کسی کا نام، کوئی صحابی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے ان کا نام کیا ہے، عبداللہ بن عثمان ہے۔ ابو ہند الداری یہ تمیم الداری کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو کریمہ یہ مقدام بن مادی کرب ہے، امام شعبی نے ان سے سنا ہے اور یہ صحابی تھے۔ اب صرف ابو کریمہ کوئی نہیں پہچانے گا کون ہے، مقدام بن مادی کرب تو پھر لوگ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ ابو کبشہ الانماری ان کو بھی صحبت حاصل ہے۔ ابو مریم السلولی ان کا نام مالک بن ربیہ ہے، ان کو بھی صحبت حاصل ہے۔ یزید بن شجرہ ان کو بھی صحبت حاصل ہے، یعنی کوئی صحابی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سیرین جندب اور حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی کون سے تابعی کن صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ میں ایک صاحب تھے جن کا نام ذوالغرہ تھا،
اب اس قسم کی بھی معلومات آ جاتی ہیں. اس نام کے بھی صحابی تھے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یہاں پہ نقل کیا. کعب الاحبار کا اصل نام کعب بن ماتے حمیری تھا, یعنی حمیر سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی معلومات ہیں. ابو عبیدہ بن جراح کا نام عامر بن عبداللہ تھا. ابو ہریرہ کا عبد شمس تھا. ابو سعید خدری کا سعد بن مالک تھا. ابو ذر کا جندب بن جنادہ تھا. تو صحابہ کے بارے میں ایسی معلومات ہیں. خالد بن ولید, ان کی کنیت ابو سلیمان تھی. عدی بن حاتم کی ابو طریف تھی. ٹھیک ہے, یعنی کنیت ہے تو نام ہے تو کنیت کا تذکرہ کر دیا. عبداللہ بن عباس کی کنیت ابو العباس تھی. عبداللہ بن زبیر کی ابو بکر تھی. حسین بن علی کی ابو عبداللہ تھی. ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہیں مطلب صحابہ کے حوالے سے. اس کے بعد یہ میرے خیال میں یہاں سے تابعین کا شروع ہو گیا, یہاں سے. ٹھیک ہے, مسلم بن خالد زنجی کے بارے میں سوال ہوا تو کہنے لگے کہ جی وہ سکہ راوی تھا. ٹھیک ہے, اسماعیل بن رافع مکی, تو انہوں نے کہا جی نہیں, لیس بشیء, مطلب اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. عمر بن دینار, تو انہوں نے کہا جی اس کی کنیت ابو محمد تھی. ٹھیک ہے, عبداللہ بن سعید مقبوری ضعیف راوی تھا. موسیٰ بن ابی الفرات لیس بباس. تو یہ اس طرح سے انسائکلوپیڈیا ہے مطلب جرح و تعدیل کا. عمر بن قیس, اس کا لقب سندل تھا, ضعیف راوی ہے. طاؤس جو ہے ان کی وفات 106 میں ہوئی, تو وفیات کا بھی تذکرہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا جو شروع ہو گیا. ابراہیم بن ابی یحییٰ, اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی, جہمی اور رافسی راوی تھا. تو ابو الفضل کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو دیکھا کہ سفیان ثوری کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے. ان کو سب سے بڑا فقیہ مانتے تھے, سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا زاہد, ہر اعتبار سے. تو سفیان ثوری بھی جو ہے نا اہل کوفہ میں سے تھے نا, تو ان کا بھی اہل کوفہ کی طرف رجحان تھا, تو ان کا بھی تھا, یحییٰ بن معین کا بھی. یہ بڑے محدثین ہیں جن کا رجحان جو ہے وہ حنفی فقہ کی طرف آپ کو نظر آتا ہے, یا اہل الرائے کی طرف نظر آتا ہے. میلان آپ کہہ لیں, مطلب اس طرح سے یہ وہ نہیں تھے, حنفی نہیں تھے, لیکن یہ کہ ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے. ابن ابی نجیح, اس کے اوپر قدریہ ہونے کی تہمت تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کی جو ہے وہ تہمت لگی ہوئی تھی. تو سوال ہوا کہ وہب بن منبہ جو ہے کیا اس کی نعمان بن بشیر سے ملاقات ہے, تو انہوں نے کہا ہاں ملاقات ہے, اور وہ وہب بن منبہ جو ہے وہ نعمان بن بشیر سے روایت بھی نقل کرتے ہیں, لیتے ہیں. ٹھیک ہے, معمر بن راشد کی کنیت ابو عروہ تھی. تو اس قسم کے اقوال جو ہے یحییٰ بن سعید القطان مراد ہے کہ میں نے ان سے سنا کہ یہ جو حدیث ہے نا, من مات مریضاً مات شہید, کہ جو مریض ہو کے مرا تو وہ شہید ہو کے مرا. تو ابن جریج کہتے تھے اس حدیث کے بارے میں کہ ابراہیم بن ابی عطا, تو یہ ابو عطا جو ہے نا یہ اس کی کنیت ہے, تو وہ اس کا نام نہیں لیتا تھا, اس کی کنیت بیان کرتا تھا. حالانکہ اس کا نام کیا ہے, ابراہیم بن ابی یحییٰ, اور یہ رافسی اور قدری راوی تھا, اور اسے پتا تھا کہ اگر میں اس کا نام لوں گا تو کوئی حدیث ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو کوئی راوی یوں بھی کرتا تھا کہ کسی کے نام کی جگہ اس کی کنیت بیان کر دیتا تھا, اب کہتا تھا ڈھونڈو. تو اب یہ لوگ پکڑ لیتے تھے کہ اصل میں اس کا نام یہ ہے جس کی یہ کنیت ہے, اور اس کے عقائد ہی ہیں, تو اب اس کی روایت کیا ہے, ریجیکٹڈ ہے, مطلب قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, عبدالحمید بن جعفر سکہ راوی ہے, اگرچہ اس کے اوپر قدریہ ہونے کی تہمت ہے. تو مطلب تہمت کے باوجود جو ہے وہ اس کی ثقاہت زائل نہیں ہوتی, یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پکڑتے کیسے تھے, یہاں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, کذاب راویوں کو کیسے پکڑتے تھے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ہشام بن یوسف جو ہے نا, انہوں نے کہا, یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں ہشام, کہ میرے پاس مطرف آیا, مطرف بن مازن آیا, اور مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے ابن جریج اور معمر کی حدیثیں بیان کریں. تو میں نے جو ہے وہ اسے بیان کر دیں, تو اس نے لکھ لی. پھر اس کے بعد وہ جو مطرف تھا, اچھا مطرف نے ہشام سے یہ روایتیں سنی ہیں, ہشام سے آ کے یہ روایتیں سنی ہیں ابن جریج اور معمر کی. لیکن بعد میں مطرف نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ جو ہے ابن جریج اور معمر سے وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں, وہی جو اس نے ہشام سے سنی تھی.
تو ہشام نے یحییٰ بن معین سے کہا کہ ذرا تھوڑی سی تحقیق کرو کہ یہ ہم سے حدیثیں سن کے گیا ہے، اب ڈائریکٹ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ہمارے واسطے سے نہیں نقل کر رہا. تو یحییٰ بن معین نے تحقیق کی تو وہ ایسا ہی تھا. تو اس کے بعد سے انہوں نے کہا یہ کذاب ہے. یعنی اپنے استاد سے جو ہے یہ راوی حدیثیں بیان نہیں کر رہا نا، سنی استاد سے ہیں لیکن استاد کو درمیان میں مائنس کر کے ڈائریکٹ ہو گیا استاد کے استاد سے. تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ ہے اپنا تو اس بنیاد پہ کہا کہ یہ راوی جو ہے وہ کذاب راوی ہے. تیسرا جز جو ہے اس میں بھی راویوں کا تذکرہ ہے. مرسلات کا تذکرہ آپ کو مل جاتا ہے. سعید بن مسیب کی مرسلات تو کہتے ہیں کہ حسن بصری کی جو مرسل روایات ہیں ان سے بہتر ہیں سعید بن مسیب کی مرسل روایات. ٹھیک ہے. پھر ابراہیم نخی کی جو مرسل روایتیں کہتے ہیں صحیح ہیں سوائے 2 کے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں مرسل روایت جو ہے اس کی صحت. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اقوال ہمیں مل جاتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ایک قول بعض اوقات درمیان میں فقہی قول بھی آ جاتے ہیں کہ امام مالک سے جو ہے وہ سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہے اور مستر ہے، یعنی پیدل مثال کے طور پہ حج کر رہا ہے. اس زمانے میں لوگ پیدل حج کرتے تھے، صحرا میں سے گزرتے تھے. اب مستر ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، حالت احرام میں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مردار کھا لے اور ایک صورت یہ ہے کہ شکار کر لے، ہے حالت احرام میں. تو کیا کرے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شکار کر لے زیادہ بہتر ہے. ہاں یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا. لیکن ہیں بعد میں دم دے دے. تو امام مالک نے یہ بات کہی کہ نہیں مردار کھائے، اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردار کی رخصت آ گئی ہے کھانے کی مستر کے لیے، لیکن شکار کی رخصت ہمیں نص میں نہیں ملتی. تو مطلب وہ نص کی طرف گیا ہے نا کہ نص میں ایک چیز کی رخصت ملتی ہے دوسری کی رخصت نہیں ملتی. لیکن شاید یہ بات جو ہے نا ویسے طبیعت کے اعتبار سے کمزور معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور خاص طور پہ شریعت کی جو حکمت ہے، اسرار و رموز ہیں شریعت کے، اس کے اعتبار سے. کیونکہ مقصود کیا تھا وہاں مردار کے کھانے میں؟ جان کا بچانا. ٹھیک ہے. تو مردار تو ویسے نجس بھی ہے اور اس کے کھانے میں ضرر زیادہ ہے بنسبت شکار کے کھانے میں. تو شکار کر کے کھا جائے بعد میں اس کا وہی بات ہے کہ جی دم دے دے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے. تو خیر بہر واللہ عالم، لوگوں کے سوچنے کے انداز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر اس قسم کے اختلافات جو ہے نا وہ ہمیں مل جاتے ہیں. تو خیر بہرحال اس قسم کے اور بھی اقوال جو ہے وہ مل جاتے ہیں ہمیں. یہ زیادہ تر کنیتوں کا بیان ہے. ابو ہلال الطائی یحییٰ بن حیان اس کا نام ہے، عطا بن صائب اس کی کنیت ابو زید ہے، حمید رواسی اس کی کنیت ابو اوف ہے، زر بن حبیش اس کی کنیت ابو مریم ہے. تو اس قسم کے داثم بن قرآن ضعیف راوی ہے، عبد الوہاب بن مجاہد ضعیف ہے، عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ضعیف راوی ہے. تو خیر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی انسائکلوپیڈیا تھا جو کچھ انہوں نے بیان کیا. پھر مطلب ابو صالح، اب ابو صالح کے نام سے جو راوی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جمع کر دیا. ابو صالح جو سماک اور قلبی سے نقل کرتا ہے اس کا نام بازان ہے، اور ابو صالح جو ابن عباس سے نقل کرتا ہے اس کا نام سمئی ہے، اور ابو صالح جو بسر بن سعید سے نقل کرتا ہے اس کا نام عبید ہے، اور ابو صالح جس کی نسبت حنفی ہے اس کا نام ماہان ہے، اور ابو صالح جو کامل سے نقل کرتا ہے وہ مولا ذبا ہے، اور ابو صالح اس کا نام میسرہ بھی ہے، اور ابو صالح جو اہل مصر سے نقل کرتا ہے اس کا نام سعید بن عبد الرحمن ہے. ٹھیک ہے. ابو صالح جو اہل فلسطین سے نقل کرتا ہے اس کا نام زرع ہے. ابو صالح جو مولا عمر بن خطاب ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ابو صالح کے نام سے. ابو صالح جو اشعری کی نسبت رکھتا ہے وہ حسان بن عطیہ سے نقل کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی کنیت کے مختلف راوی، بعض اوقات یہ کہ سند میں ابو صالح آ گیا، اب بھائی ڈھونڈتے رہو کون سا ابو صالح.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ علم میں وہ تفصیل پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ یہاں پہ انہوں نے تفصیل دی کہ یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن سے شعبہ نے سنا اور سفیان ثوری نے نہیں سنا. وہ کوفی راوی جن سے شعبہ نے سنا ہے لیکن سفیان ثوری نے نہیں سنا. اگر کسی سند میں یہ آ جائے کہ سفیان ثوری نے اس سے روایت کی ہے تو فوراً پکڑ لو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹی سند ہے. مطلب اس علم کا یہ فائدہ ہوتا تھا نا. تو اس لیے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مدون کرتے تھے اور لمبی لمبی جو ہے وہ فہرستیں بیان کرتے تھے. ایمان کے بارے میں کہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، قول اور عمل ہے. ان سے سوال ہوا مس ذکر سے وضو کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے وضو نہیں کرے گا. عام طور پہ اہل حدیث فتویٰ دیتے ہیں وضو کا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ان سے سوال ہوا کہ جی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرے گا، تو انہوں نے کہا نہیں. عید کی جو تکبیریں 7 اور 5 ہیں، پہلی رکعت میں 7 دوسری میں 5 ہیں، تو اس میں کیا رفع الیدین کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کسی نے پوچھا جی اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے عطا کا قول. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 2 تکبیروں کے درمیان میں الحمدللہ کہتا ہوں. پھر ابو بکر عمر اور عثمان، اگر کوئی یہ کہے تو وہ صحیح کہتا ہے، اور کہے ابو بکر عمر عثمان علی تو یہ بھی ٹھیک ہے. جو کہے ابو بکر عمر علی عثمان تو یہ شیعی ہے. یعنی مطلب یہ کہ حضرت عثمان کو اگر ان کے اوپر حضرت علی کو ترجیح دے تو وہ کہتے تھے کہ یہ شیعی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان کو جو ہے خلافت کی جو زمانہ ہے وہ تو پہلے تھا ان کا، حضرت علی سے اس کی بنیاد پہ فضیلت. اس کے علاوہ ان کی یعنی جیسے حضرت ابو بکر اور عمر کی تو فضیلت اسٹیبلشڈ ہے نا، تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یعنی کیوں نہیں حضرت علی کو زیادہ فضیلت دی جا سکتی ہے حضرت عثمان میں؟ اس کی وجہ نا روایتیں ہیں، کچھ صحیح احادیث ہیں. یعنی ایک جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شمار کرتے تھے حضرت ابو بکر عمر عثمان، پھر اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے تھے. اس طرح اور روایتیں بھی کافی ساری. ایک وہ باغ والا قصہ ہے کہ ابو بکر آئے، ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری جو دروازے پہ کھڑے تھے نا ان کو جنت کی بشارت دی. عمر آئے، عثمان آئے. اسی طرح سے اور کافی ساری روایات. یحییٰ بن معین سے نے کہا کہ صبح کی جو فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں نا اگر ہماری رہ جائیں یعنی سنتیں تو ہم ان کی قضا دیتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ جی اگر آپ اس حال میں مسجد میں آئیں کہ صبح کی نماز ہو رہی ہو، فجر کی نماز ہو رہی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھئی میں تو یوں ہی کروں گا کہ مطلب یا میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نماز پڑھو. تو اس نے کہا اچھا نماز اب ہم نے پڑھ لی ہے، سنتیں نہیں پڑھی، جماعت میں مل گئے، تو اب وہ 2 رکعتیں کب پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہو. ایک یہ کہ فوراً بعد پڑھ لو، اور ایک یہ کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لو. ٹھیک ہے. وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ وہی جو فقہ حنفی والا مسئلہ ہے کہ آپ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں پڑھو، فجر کی 2 سنتیں جو آپ کی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں مل جاتی ہیں ان سے جو ہے فقہ حنفی کے حوالے سے. ایک اور بس روایت ہے، اس کو ہم دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ عثمان بن سعید دارمی، امام دارمی بھی بڑے محدثین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی یحییٰ بن معین سے جو ہے وہ فی تجریح روات و تعدیل، راویوں کی جر و تعدیل کے اعتبار سے انہوں نے بھی نقل کی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ تاریخ عثمان بن سعید الدارمی کہلاتی ہے. عن ابی زکریا یحییٰ بن معین اس نام سے پبلش ہوتی ہے. تو امام دارمی 200 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 280 میں ان کی وفات ہوئی. تو احمد محمد نور سیف، یہ جامعہ الملک عبدالعزیز جو ہے وہاں یہ استاذ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تو یہ دمشق سے پبلش ہوئی ہے. یہ جو ہے امام دارمی کا انہوں نے جو ہے وہ پہلے بیان کیا ہے اپنا ترجمہ جو ہے. تو کہا ہے کہ ان کے اساتذہ میں سے بویتی تھے جو شافعی المسلک فقیہ تھے، امام شافعی کے شاگرد تھے. تو ان سے انہوں نے فقہ حاصل کی، اور حدیث کا علم انہوں نے یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے حاصل کیا تھا.
تو یہاں انہوں نے کچھ جو ہے نا غریب چیزیں بھی بیان کی. اچھا اس طرح سے نا روایتوں میں کتابوں کے اندر آپ کو کچھ نادر اقوال بھی مل جاتے ہیں. اب یہاں اس نے باقاعدہ یہ ہیڈنگ دی ہے نا بعض فوائد اور غریب چیزیں کہ امام دارمی نے بریدہ بن سفیان سے نقل کیا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ جو ہے نبیذ کو خمر کہتے تھے. یعنی مکہ اور مدینہ کی لینگویج میں جو ہے نبیذ کو خمر کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور نبیذ کو ویسے جائز بھی سمجھا جاتا ہے ایک حد تک جب تک اس کے اندر سکر نہ آ جائے. تو اسی طرح جو ہے وہ محمد بن اسحاق وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بریدہ بن سفیان کو دیکھا کہ وہ رے کے رستے پر تھے اور شراب پی رہے تھے یشرب الخمر. اب یہاں خمر سے مراد کیا ہے؟ نبیذ ہے. تو بعض اوقات ایک راوی جو ہے اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جی وہ شراب پی رہا تھا، لیکن اصل میں آپ دیکھیں نا وہ یہ نقطہ رسی یہ کر رہا ہے اصل میں وہ شراب نہیں پی رہا تھا، وہ نبیذ پی رہا تھا. ان کی لینگویج میں اس کو جو ہے وہ مطلب خمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں نیچے انہوں نے بیان بھی کیا نا ابو الفضل دوری سے کہ بریدہ بن سفیان کے بارے میں گمان یہ ہے کہ انہوں نے نبیذ پی ہے، اور محمد بن اسحاق نے جو ان کو دیکھا اور یہ کہا کہ میں نے ان کو شراب پیتے دیکھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کے ہاں نبیذ جو ہے اس کو خمر کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو خیر اس طرح سے تو ان کی کتابوں میں سے امام دارمی کی مسند کبیر ہے، رد علی الجہمیہ ہے، رد علی البشر المریسی ہے، یہ بھی معتزلہ کا امام تھا، اور یحییٰ بن معین سے ان کے جو سوالات ہیں جو یہ کتاب ہے یہ بھی ان کی جو ہے اس میں سے ہے معروف کتابوں میں سے. ایک چیز جو انہوں نے ملاحظات میں ذکر کی ہے کہ امام دارمی کے ہاں جو ہمیں یحییٰ بن معین کے اقوال ملتے ہیں نا وہ اور ہیں بعض راویوں کے بارے میں، اور بعض دوسری کتب میں اور ہیں. اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یحییٰ بن معین سے ایک ہی استاد سے ایک راوی نقل کر رہا ہے کہ جو استاد نے کہا کہ یہ راوی ثقہ ہے، دوسرا نقل کر رہا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے. یہ بھی مسئلہ ہے، ساروں کے بارے میں نہیں لیکن کچھ کے بارے میں. تو اس لیے جب ایک ہی کتاب پڑھیں گے تو آپ اس پہ ایک ہی حکم لگا دیں گے. اب جیسے انہوں نے کہا نا عبد الاعلی بن ابی المساور یہ ایک راوی ہے. ٹھیک ہے. عبد الاعلی بن ابی المساور یہ ایک راوی ہے. ٹھیک ہے. دارمی نے اپنی روایت میں کیا نقل کیا کہ جب یحییٰ بن معین سے سوال ہوا تو یحییٰ بن معین نے کیا کہا؟ لا عارف، میں نہیں جانتا. ابو داؤد نے کیا نقل کیا کہ جب انہوں نے سوال کیا اسی راوی کے بارے میں یحییٰ بن معین سے تو انہوں نے کہا ارجو ان یکون صالحا، مجھے امید ہے کہ صالح راوی ہے. غلائی نے نقل کیا کہ جی ثقہ راوی نہیں ہے. دوری نے کہا لیس بشیء، ابن الجنید نے کہا لیس بشیء کذاب. تو اب مطلب یہ ہے کہ مختلف بیانات ہو گئے نا. اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، بعض محققین نے لکھا ہے کہ راوی کے بارے میں علم بڑھا، چونکہ ظاہری بات ہے یہ علم و رجال کے ماہر تھے، جب ان کا علم بڑھا تو ان کی رائے بدل گئی. دیکھیں ہماری بھی لوگوں کے بارے میں رائے بدل جاتی ہے، تو اس لیے اب اس میں بہتر یہ ہے کہ ان کی جو متاخر رائے ہے نا اس کو تلاش کیا جائے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ راوی کے بارے میں آپ کی رائے بدل جائے. انبسہ بن عبد الرحمن دارمی نے نقل کیا کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں لا عارف، میں نہیں جانتا. اور دوری اور ابن ابی خیثمہ نے نقل کیا یحییٰ بن معین سے لیس بشیء. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ دارمی کی جو روایت ہے نا یہ متقدم ہے، باقیوں کی روایت متاخر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ شروع میں ان کی رائے یہ تھی، بعد میں ان کی رائے بدل گئی. ہو سکتا ہے ایک راوی کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے بعد میں جان گئے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے نا، بعد میں جان گئے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ رائے ہی بدل گئی ایک راوی کے بارے میں، تو یہ بھی امکان ہے کیونکہ اجتہاد بدل جاتا ہے. آپ کا رائے آج بھی آپ کی کسی امام کے بارے میں، کسی اس کے بارے میں، عالم کے بارے میں بدل سکتی ہے. یہ اس کے کچھ مخطوطات ہیں جس کا انہوں نے تذکرہ کیا. اچھا اس کتاب کا انداز یوں ہی شروع ہوتا ہے، مقارنہ ہے، مقارنے سے شروع ہوتا ہے. اصحاب الزہری، زہری کے جو ساتھی ہیں. تو میں نے یحییٰ بن معین سے سنا یا سوال کیا اصحاب زہری کے بارے میں، تو میں نے انہیں کہا کہ جی معمر جو ہے وہ آپ کو زیادہ محبوب ہے یا مالک؟ امام زہری کے شاگردوں میں
امام زہری سے معمر بھی نقل کرتے ہیں، امام مالک بھی نقل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مالک. یعنی اگر اب دونوں میں اختلاف ہو جائے گا نا، معمر اور مالک میں زہری سے نقل کرنے میں اختلاف ہو جائے گا، جیسے صحیح مسلم میں ہم اختلافات پڑھ رہے ہیں نا، تو اب آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ مالک کو. یہ بات ہو رہی ہے ان کے بقول. ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھا جی محمد بن اسحاق کے بارے میں، انہوں نے کہا لیس بہ باس، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زہری سے اس کی جو روایت ہے نا وہ ضعیف ہے. پھر میں نے پوچھا کہ زہری آپ کو جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے سعید بن مسیب کے حوالے سے یا قتادہ؟ یعنی سعید بن مسیب سے زہری بھی نقل کر رہا ہے، قتادہ بھی. تو انہوں نے کہا جی کلاہما، دونوں برابر ہیں. سعید بن مسیب سے زہری اور قتادہ دونوں برابر ہیں. میں نے کہا اچھا یہ دونوں آپ کو زیادہ محبوب ہیں یا یحییٰ بن سعید؟ تو انہوں نے کہا جی کل ان سے کہا، سارے سے کہیں. مطلب بعض اوقات ترجیح قائم کرتے تھے، بعض اوقات نہیں بھی کرتے تھے. مطلب یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے نا. اصحاب قتادہ اب آگے آ گئے. جی سوال یہ ہوا کہ دستوائی جو ہے یہ آپ کو قتادہ میں زیادہ محبوب ہے یا سعید؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی دونوں. اصحاب اعمش، سفیان آپ کو زیادہ محبوب ہے اعمش میں یا شعبہ؟ یعنی سفیان ثوری یا شعبہ بن حجاج، یہ دونوں شاگرد ہیں اعمش کے. تو انہوں نے کہا جی سفیان مجھے زیادہ محبوب ہے. یعنی سفیان نے اعمش کی روایات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ محفوظ رکھا ہے شعبہ کی نسبت. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ گویا کہ ایک نیکسٹ لیول بن جاتا ہے اس کا حدیث کے حوالے سے جو ہے نا. حماد بن زید آپ کو زیادہ محبوب ہے ایوب میں یا ابن الیہ؟ تو انہوں نے کہا جی حماد بن زید. ٹھیک ہے. اصحاب ایوب سختیانی جو ہے یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں. عمر بن دینار یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں. تو سوال ہوا کہ ابن عیینہ آپ کو زیادہ محبوب ہے عمر بن دینار میں یا سفیان ثوری؟ تو انہوں نے کہا ابن عیینہ زیادہ جانتے ہیں عمر بن دینار کو سفیان ثوری سے. ٹھیک ہے. تو یہ مقارنہ کہلاتا ہے. اصحاب شعبی، اسماعیل بن ابی خالد آپ کو زیادہ محبوب ہیں شعبی میں یا شیبانی؟ تو انہوں نے کہا جی ابن ابی خالد، اور شیبانی بھی ثقہ راوی ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم نخی، اعمش آپ کو زیادہ محبوب ہے ابراہیم نخی کے حوالے سے یا منصور؟ تو انہوں نے کہا منصور. ٹھیک ہے. ابو اسحاق السبی، شعبہ آپ کو زیادہ محبوب ہے ابو اسحاق میں یا سفیان ثوری؟ انہوں نے کہا سفیان. تو سفیان ثوری کے جو اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، یحییٰ آپ کو زیادہ محبوب ہیں یا ابن مہدی؟ انہوں نے کہا یحییٰ سفیان ثوری میں ہیں. عبد الرحمن زیادہ محبوب ہیں آپ کو یا وقی؟ تو انہوں نے کہا جی وقی. تو یہ اس طرح سے مقارنہ آتا ہے فلاں استاذ کے شاگردوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے. مطلب یہ ہے کہ کس کی روایت زیادہ اتھینٹک ہوگی جب وہ شاگرد اپنے استاذ سے اختلاف کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر باب الالف آ گیا. ٹھیک ہے. ابراہیم بن میسرہ ما حالو فقال ثقہ، تو کہا ثقہ راوی ہے. الف والے راوی آ گئے، پھر اس کے بعد با والے راوی آ گئے. ٹھیک ہے. بشر بن شغاف، تو انہوں نے کہا ثقہ راوی ہے. تو اس طرح سے مطلب ہمیں یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کا منہج بیان کیا ہے. یہ جو کتاب ہے نا امام یحییٰ بن معین کی کے حوالے سے ان کی، اس میں انہوں نے جو ہے خاص طور پہ ان کے جرح و تعدیل کے حوالے سے جو اقوال ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جرح و تعدیل کے حوالے سے جو منہج ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو خیر کافی ساری چیزیں ہم نے ذکر کر لی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں تو یہ ایک مفید چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جرح و تعدیل کے حوالے سے جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے، تعدیل کے الفاظ، امیر المومنین فی الحدیث، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے لیے استعمال کیے، سفیان ثوری کے لیے، امام مالک کے لیے، 3 لوگوں کے لیے. امام المسلمین کے الفاظ استعمال کیے امام احمد بن حنبل کے لیے اور شعبہ بن حجاج کے لیے. اثبت الناس، ٹھیک ہے، امام ثقۃ سید من سادات المسلمین. ٹھیک ہے. تو یہ تعدیل کے الفاظ ہیں. لا یسلم مثلی، اس جیسے بندے کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب اس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، مطلب وہ سوال سے بالا تر ہے. ثقۃ ثبت، ثقۃ متقن، ثقہ 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 3 دفعہ کہہ دینا. ثقۃ حجت، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ثقہ فوق الثقہ، ثقۃ مامون.
تو یہ اس طرح سے یہ تعدیل کے الفاظ ہمیں ثقۃ صالح صدوق، ٹھیک ہے، تو ثقۃ مامون حسن الحدیث ثابت لا باس بہ، اچھا لا باس بہ یہ انہوں نے یہاں پہ تذکرہ کیا اس کا، کہ جب یہ کہتے ہیں نا ابن ابی خیثمہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں فلاں راوی اس کے بارے میں لیس بہ باس اور فلاں ضعیف ہے، تو انہوں نے کہا بھی جب میں اذا قلت لک لا باس بہ فهو ثقہ، جیسے وہ بات آئی تھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں، انہوں نے یہ الفاظ کے کہ جب میں کسی راوی کے بارے میں کہوں کہ لا باس بہ تو وہ ثقہ راوی ہے، تو یہ انہوں نے اپنے شاگرد ابن ابی خیثمہ کو کہا تھا، ٹھیک ہے، صدوق ثقۃ، ٹھیک ہے، تو کان من خیار المسلمین شیخ صدق صالح شیخ صالح الحدیث صالح، تو یہ پوری ڈکشنری ہے الفاظ جو ہے وہ تجری کے الفاظ کے ہیں، جرح کے، اکذب الناس، ٹھیک ہے، یضع الحدیث کذاب خبیث عدو اللہ رجل سون، کذاب خبیث یسرق الحدیث، ٹھیک ہے، کذاب زندی کذاب دجال یکذب فی الحدیث، تو یہ متروک الحدیث لا یعتبر بحدیثہ، متروک الحدیث حالق دامر، مطلب تباہی پھیرنے والا، لیس بشیء، ٹھیک ہے، لیس بشیء جو ہے نا یہ سخت الفاظ ہیں، سخت الفاظ میں جو ہے وہ جرح ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو محقق ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ متقدمین میں سے جیسے ابن حجر وغیرہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے امام سخاوی اور تھانوی اور لکھنوی وغیرہ، یہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ لیس بشیء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیثیں تھوڑی ہیں، لیکن محقق کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، لیس بشیء کا مطلب ان کے ہاں کیا ہے کہ شدید ضعف ہے راوی کے اندر۔ تو اب یہ مطلب ایک تحقیق آپ کہہ لینا جو ایک صاحب کتاب مزید اس کے اوپر کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو محدث نے استعمال کیا اس کے نزدیک کیا معنی ہے، بعض اوقات وہ اپنے معنی مراد لے رہا ہوتا ہے، وہ نہیں جو عام رائج ہوتے ہیں۔ تو ویسے ان ساری جو ہے جو یہ الفاظ ہیں ہم ان کو دیکھیں گے آگے، الفاظ جر و تعدیل، ان کو کھولیں گے کہ ان کے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اجتماع علی طرح حدیثی، اس کی حدیث چھوڑنے پہ اہل علم کا جو ہے وہ اجتماع، اضعف الناس سب سے زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے، لا یحل لاحد ان یکتبان، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے حدیث لکھے، ٹھیک ہے، لا یکتب حدیث ولا کرامہ، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، اور نہ ہی وہ قابل احترام ہے، مطلب رگڑا لاؤ قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، جو کہہ سکتے اس کو کہہ دو، فی حدیثی ضعف مضطرب الحدیث، اس کی حدیثوں میں کنٹرڈکشن ہے، ضعیف لا یکتب حدیثی، حدیث ہو اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، لیس بذاک یعنی اس کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیس بالمتین مضبوط راوی نہیں ہے، ٹھیک، یکتب حدیثہ ولا یحتج بحدیثی، مطلب حدیث لکھی جائے گی لیکن قابل احتجاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیس بحافظ مضبوط راوی نہیں ہے، حافظہ اس کا قوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صالح ولیس حدیث بشیء، صالح ہے اپنے کردار میں، صالح کے دو مطلب ہوتے ہیں، کردار کا صالح ہے، ایک حدیث کا صالح ہے، تو یہاں کردار کا صالح مراد ہے، لیکن حدیث اس کی ولیس حدیث بشیء، حدیث اس قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پوری ایک ڈکشنری ہے جو پڑھنے سے جو ہے نا وہ تعلق رکھتی ہے۔ تو اب ایک صرف یحییٰ بن معین کی آپ کہیں کہ 2-3 کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کتنا کام کیا، تو یہ علم بہت ہی پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، آپ ایک طرح سے سمجھے کہ ہے تاریخ ہی ہے، راویوں کے احوال، اور تاریخ تو پھر نہ ختم ہونے والا علم ہے۔ یہ علم مطلب اتنا پھیلا ہوا ہے، تو آج کے دور میں بھی کوئی اگر تحقیق کرے گا تو وہ ساری کتابوں کا تو احاطہ کر ہی نہیں سکتا نا۔ نہیں، اب شاملہ وغیرہ بن گیا ہے نا، تو اب سرچ کر کے جو ہے نا وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ لوگوں کو پھر زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، ہاں، پھر وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کام نہیں کر پاتا نا، دوسرے علوم و فنون میں پھر وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا جی سب سے بڑا محدث ہی سب سے بڑا فقیہ ہوتا ہے، یہ مطلب بیکار قسم کی بحث ہے، ہاں، وہ ظاہری بات ہے، اس نے ایک فن میں اپنا جو ہے وہ زندگی لگائی۔ ہاں، آپ یوں کہہ لیں کہ علل الحدیث کے حوالے سے اس کی فقاہت وہ ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن فقہ جسے ہم ایک مدون علم کے طور پہ فقہ کہتے ہیں تو اس اعتبار سے ایسا نہیں ہے. پھر دوسری چیزوں میں کمزوری رہ جاتی ہے آپ کی. علامہ البانی علیہ رحمہ کے کچھ فقہی مواقف ایسے ہیں جس میں وہ تنہا کھڑے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے اختیار کر لیا انہوں نے, اور حدیث کے حوالے سے ان کا علم بہت معروف ہے. ٹھیک ہے, جیسے عورتوں کے لیے سونا پہننا جو ہے جائز نہیں سمجھتے تھے علامہ البانی. ہاں, سونا پہننا جائز نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ چیزوں میں پھر آپ کی نا کمی رہ جاتی ہے, لیکن حدیث کی تحقیق میں ان کا بہت مقام اور مرتبہ ہے. ٹھیک, بہت مقام اور مرتبہ ہے. تو پھر ایک فن میں جب آپ زندگی لگاتے ہیں تو پھر یہ تو ہوتا ہے کہ دوسری جگہ پہ آپ کی کمی رہ جاتی ہے. یہ آگے آنے والے دور میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے, اے آئی سے اگر یہ چیزیں مزید آسان ہو جائیں کو ایکسیس کرنا, تو آپ کے خیال میں یہ نظر آتا ہے آپ کو کہ ریسرچرز کے لیے؟ ہاں یہ ہے. ابھی تک تو معاملہ یہ ہے نا کہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ نا اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے آپ کو بیان کر دیتے ہیں. ابھی تک تو یہی, مطلب اس سے اگر آپ سوال پوچھیں نا, مثال کے طور آپ سے سوال پوچھیں کہ امام یحییٰ بن معین کی امام شافعی کے بارے میں کیا رائے, ٹھیک ہے, تو وہ ایسی ایک عمومی سا جواب دے دے آپ کو, بڑی اچھی رائے ہے, اس نے یہ کہا ہے, فلاں کہا ہے, اپنی طرف سے بنا کے جھوٹ بولے گا. لیکن مستقبل میں یہ بات ٹھیک ہے, جس تیزی سے یہ اے آئی جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ گیپ بہت جلدی ختم کر لے گا. استاد ایک اے آئی جو ہے وہ شاملہ کی کتابوں پر آیا بھی ہے. اچھا, شاملہ کی .ai میں نے آپ کو بھیجا. اچھا, وہ میں دیکھ نہیں پایا, میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں. وہ اس کے اوپر ساری کتابیں آپ کھول بھی سکتے ہیں, یونیکوڈ کے اندر اپلوڈ ہیں شاملہ والی. 30,000 پلس ٹیکسٹ رہتا ہے میرے پاس. اچھا, اور وہ اس کے اندر سے پھر آنسر دیتا ہے, ریفرنس پیج نمبر بھی دیتے ہیں ساتھ میں, وہ بھی کھول سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس میں ایک بات کی تھی کہ چند ایک لوگ جو متخصصین ہوں اس طرف جائیں, سب کو اس طرف لگانے کی ضرورت نہیں. ابھی 2-4 دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کا کسی نے کوٹیشن شیئر کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا سارے مدارس کے بچوں کو تم معقولات پڑھاتے ہو. معقولات مین یہ منطق, فلسفہ, یہ علوم, ٹھیک ہے, ایون کہ اصول فقہ کی بعض کتابوں کا انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر طالب علم کی اتنی استعداد نہیں ہے. ٹھیک ہے, دینی علوم پڑھاؤ. دینی علوم کیا ہے؟ قرآن ہے, سنت ہے, حدیث ہے, سیرت ہے, فقہ ہے, بس یہ دینی علوم پڑھا تو بس یہ کافی ہے. اور اس کو جو ہے دینی علوم کی سند دے کے فارغ کرو. اب عالم اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس نے معقولات کا علم بھی حاصل کیا ہو, حالانکہ معقولات کا کیا تعلق ہے علم سے. ٹھیک ہے, تو وہ کسی کو اس طرف جانا چاہیے. بلکہ ہم نے وہ جو بنایا نا اپنا مختلف لیولز جو ہم نے بنائے, تو اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ 85% جو ہے نا 85 جو دین کی طرف آتے ہیں, دین کی تعلیم حاصل کریں, ہم ان کی بات کریں. اب سارا معاشرہ تو نہیں آ رہا نا دین کی تعلیم کی طرف. اب یوں کہہ لیں کہ پورے معاشرے میں سے 10% اگر دین کی طرف آ جائیں تو معاشرے کی دینی ضرورت کو کفایت کرتے ہیں, یعنی وہ 10% ان کی دینی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اچھا, وہ جو 10% آ رہا ہے, اب ہم وہ ایک نمبر لے لیں مثال کے طور, اب اس میں سے 85% جو ہے نا اس کو صرف اور صرف 1 ایئر کورس کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. دین کا بنیادی علم, اور یہ واپس جائے اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص رہے, اور وہاں جا کے جو ہے وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ ورک کرے 1 ایئر کورس کی بنیاد پہ. نماز جنازہ پڑھا دی, جماعت کروا دی, یا کہیں کوئی درس وغیرہ دے دیا, تو 85% کو اتنا ہی یاد رہ جاتا ہے. یہ جو 8 سال بھی جن کو کروا رہے ہیں ان کو کتنا یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ یہ جو خواتین کے مدارس ہیں اس کا تو بیڑا ہی غرق ہے, کچھ بھی نہیں آتا. صحیح بات یہ ہے, خیر مردوں کو بھی اتنا کوئی نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ خواتین کا تو بالکل ہی سب کچھ ہی یہ ایسی ہے جیسے وہ حفظ کروانے کے بعد نا 2-4 سال بعد کتنوں کو یاد ہوتا ہے. تو یہ درس نظامی کا بھی اس وقت یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ 100 بچہ جو آ رہا ہے اس میں سے 2-4 کی استعداد ہے, باقی کی استعداد ہی نہیں تھی. اس کے 8 سال جو ہے وہ بس ٹھیک ہے, مدرسہ ایک NGO کا کام کر رہا ہے, وہ 8 سال ایک اچھے ماحول میں رہتا ہے, اس کو ثواب ضرور ملے گا, وہ دین کے ساتھ اس کی وہ بستگی بن جاتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ علمی اعتبار سے وہ کوئی اتنا پروڈکٹیو ہوگا, وہ نہیں ہے, نہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ 8 سالہ درس نظامی والا بھی زیادہ سے زیادہ نماز روزہ ہی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ وہ خاص کام نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ کہ 85% کو آپ 1 سال کا کورس کرو, فاؤنڈیشن کورس, پھر اس کے بعد 10% کو یہ جو ہم درس نظامی یہ آپ کہہ لیں کہ 4 سال کا, یہ آپ 10% کو کروائیں.
یہ وہ ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور انفلوئنسر بنے، ایکٹیو دائی بنے، ٹھیک ہے، وہ جو انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم ٹائپ، ان لوگوں کی جگہ جو ہے نا یہ کور کریں، اور یہ بھی اپنے پروفیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کو ڈیڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5% جو ہے نا یہ درس نظامی کی طرف آئیں، 5% جو آ رہے ہیں دینی تعلیم، ان میں سے 5% وہ 8 سالہ اس کی طرف جائیں، یہ چھانٹی ہو۔ جو پہلے فاؤنڈیشن کورس کر گئے 85، ان میں سے پھر 10% آگے آپ کہہ لیں کہ 4 سالہ کورس، ان 10 میں سے پھر کوئی 5% آگے 8 سالہ کورس کی طرف آئیں۔ ان میں سے پھر جو ہے 3% جو ہے وہ آگے افتاء کورس کی طرف جائیں، 2 سال کا جو مفتی کورس ہوتا ہے، اور پھر 1% اس کی طرف جائیں۔ یہ افتاء کورس 2 سال کا اور ہو جائے گا 10 سال، اور 1% پھر مجتہد کورس کی طرف جائیں، وہ 20 سال لگوائیں۔ اہل تشیع 25 لگواتے ہیں، میرے خیال میں 20 سال کافی ہیں۔ 10 سال آپ ان سے ریسرچ ورک کروائیں، کتابیں لکھوائیں، ہر سال میں کتاب نکالیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تربیت کریں، تو وہ معاشرے کی ضرورت کفایت کرتا ہے۔ ہر کسی کو اس طرف لگانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہر طالب علم بس جی میں نے مولانا طارق جمیل بننا ہے، مولانا طارق جمیل تو چلیں وائز ہیں، چلیں آپ یوں کہہ لیں، وہ تو اس طرح کا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک سیلیبریٹی کلچر بنا دیا گیا نا، ڈاکٹر اسرار بننا ہے، مولانا مودودی بننا ہے، ذاکر نائک بننا ہے، یا ادھر تقی عثمانی بننا ہے، یا اب یہاں اہل حدیث کے مدارس میں یحییٰ بن معین بننا ہے، امام احمد بن حنبل بننا ہے، ٹھیک ہے، اس سے نیچے وہ سٹاپ ہی نہیں لگاتا، یا ابن تیمیہ بننا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ نہ کسی کوئی بن پائے گا، بس یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھیں بس بچوں کو، ٹھیک ہے، تو وہ جس نے بننا ہوگا وہ آج خود ہی بن جائے گا، اور وہ ایک آدھا ہی ہوگا کوئی لاکھوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ کفایت کر جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے۔ سب کو اس رستے پہ لگانے کی ضرورت نہیں، موٹا موٹا دین کا علم جو ہے نا لوگوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ رشید ارشد صاحب ہمیں قرآن اکیڈمی میں پڑھاتے تھے، تو وہ 1 سالہ کورس جو ہے نا، تو جب ہماری گریجویشن کی تقریب تھی، مطلب 1 سالہ کورس ہم نے ختم کیا، یہ 99 کی بات ہے نا، تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اب اس میں سے اکثر و بیشتر اب ایک لڑکا کہنے لگا کہ جی میں نے درس نظامی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آپ درس نظامی کریں، مطلب ان کے والدین کا کاروبار تھا، بزنس یو ای وغیرہ میں، ٹھیک ہے، اب آپ واپس جاؤ اپنا کاروبار سنبھالو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا میں نے درس نظامی کرنا ہے، تو انہوں نے میرے بارے میں وہ کمنٹ نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طالب علم کو اب اگر اس کا شوق بھی ہے تو ہم اس رستے پہ لگا دیں صرف شوق کی وجہ سے، نہیں، حالات بھی ہیں، پھر یہ کہ اس کی ذہنی صلاحیت بھی ہے، پھر اس کا کمٹمنٹ لیول بھی ہے، ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں نا۔ اس کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتے ہو کہ بہت سارے بچے میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ہم نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، نہ کرو۔ کوئی آتا ہے اس کے کوئی حالات ہی نہیں ہوتے، مطلب وہ اکیلا ایک کفیل ہے، آپ یوں کہہ لیں گھر والوں کے لیے کمائی کرنے والا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں آ جاؤں، میں کہتا ہوں آ جاؤ۔ ڈپینڈ کرتا ہے نا اب اس کا ایک کمٹمنٹ لیول اور اس کا وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، سارا کچھ ہے، وہ مجھ سے آ کے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ کے آنے کا فائدہ نہیں ہے، آپ وہاں پر ہی رہو۔ یہ ہمیں اس چیز کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اب اس وقت جو ہے نا لوگوں کی ضرورت مطلب وہ نہیں ہے نا کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کے علاوہ بھی ضرورت ہے۔ اب جو ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ انشاءاللہ سے ادارے کھڑے کریں گے، آگے چل کے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ادارہ بنائیں گے۔ اب اداروں کے لیے آپ کو اس کے لیے مینیجرز چاہیے، آپ کو مینیجر ہی نہیں ملتے، آپ کو خود کھپنا پڑتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے فائنینسر چاہیے، فائنینسر ہی نہیں ملتے۔ ہمارے استاذ مطلب ہمارے سسر بھی ہیں مولانا عبد الرحمن مدنی، وہ کہتے ہیں کہ ویسے اللہ نے ان کو بہت فقاہت دی، بہت ذہین آدمی ہے، تو اللہ نے بہت ہی ان کو نوازا ہوا ہے۔ مطلب مجھے خود رشک آتا ہے جب بھی میں ان کے ساتھ ملتا ہوں نا، تو وہ جو نقطہ رسی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں ضائع ہو گیا، میں نے ادارے بنائے، اداروں کے وسائل مہیا کرنے میں ضائع ہو گیا۔ مطلب پیٹ پالو، اب ظاہری بات ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ جی کسی نے ادارہ ایک دفعہ جگہ ڈونیٹ کر دی اور دوسروں سے کہا کہ آپ نے وہ ادارہ کھڑا کروا لیا۔
اب وہاں 500-600 بچہ ہے، 600 بچہ ہے، آپ نے اس کا کھانا بھی مہیا کرنا ہے، آپ نے وہ اساتذہ کی تنخواہیں بھی مہیا کرنی ہے، سارا کچھ، پھر ایک ادارے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، وہ انسان اس میں گم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، صحیح بات، ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولز نے زیادہ کام کیا، جنہوں نے ادارے نہیں بنائے، جنہوں نے ادارے بنائے نا وہ ضائع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسائل بہت سارے، انسان اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے ادارہ بناتا ہے، پھر وہ ادارہ اس کے کام کا، تو خیر انسان ساری زندگی تجربی کرتا رہتا ہے، صحیح بات یہ ہے، انسان ساری زندگی، تو مجھے سمجھ میں یہی کہ ادارہ وادارہ بھی بنانا ہے نا، وہ چھوٹا سا مختصر سا، کہ جس کے وسائل جو ہے نا مہیا کرنے میں آپ کو ظاہری بات ہے دقت تو ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اتنی نہ ہو کہ جی آپ بالکل ہی ضائع ہو جائے علمی اعتبار سے۔ اب اس وقت صورتحال میری اپنی یہ ہو چکی ہے، صحیح میں آپ کو بتاؤں کہ ہفتے میں 7 دن ہے نا، 7 میں سے میرے کوئی تقریباً 4 دن ادارے کے مینیجیریل اور اس کے فائنینس کے اور یہ سارے کام دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، پورے 4 دن وہ کام ختم ہی نہیں ہوتا، اور 3 دن جو ہے میں یہاں تعلیمی اعتبار سے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس میں کوئی اگر ایم بی اے ہے تو اس کے لیے اپرچونیٹی تو وہ یہی ہے نا کہ اصل میں بس بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو دین کی طرف آتے ہیں نا، جو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ کام ہے اصل میں کرنے والا استاد بننے والا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے لگا کہ ان کے اندر پوٹینشیل اچھی ہے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں بھی یہ مطلب نا اس طرف آنا چاہتا ہوں، پڑھاؤں یہ وہ جیسے اب۔ تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پڑھائی کی طرف نا بہت سارے لوگ آ گئے، جو لوگ آ گئے نا پڑھائی کی طرف، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھائی کی طرف آ گئے، دیکھیں آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، آپ اچھا بزنس کر سکتے ہو، بزنس سنبھال سکتے ہو، ٹھیک ہے، کسی ایک ادارے کو سپورٹ کرنا شروع کر دو، اس میں زیادہ نیکی ہوگی بنسبت اس کے۔ ہمیں روایتیں ملتی ہیں نا، وہ صحیح مسلم میں ہم روایتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مجاہد جو لڑنے والا ہے نا وہی شاید جو ہے نا وہ مطلب صحیح شہید ہے یا کمار ہے، ثواب کمار ہے، حالانکہ اس کے پیچھے جو اس کو فائنینس کرنے والا ہے یا اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، بلکہ وہ صحیح مسلم کی روایتیں جو اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا ہے اس کے ساتھ اجر میں شریک ہے۔ تو جو جذبے والا ہے نا، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جو جذبے والا ہے وہ ٹیچنگ لائن میں آنا چاہتا ہے، حالانکہ صرف ٹیچنگ سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اندر اچھا ٹیچر بننے کی صلاحیت بھی ہو، مطلب اتفاق سے ہم تو آ گئے نا، اب ہم آ گئے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آج اگر مجھے آپ کہیں نا کہ میرے پاس چوائس ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یار نہیں، میں بزنس کروں اور 4 دینی اداروں کو جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ دین کا کام کر رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کروں، بنسبت اس کے میں اس کام کے اوپر اس کو ترجیح دوں گا آج اگر مجھے یہ چوائس ملے۔ لیکن مطلب لگی بندی ایک روٹین تھی، نہ کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا تھا، نہ کوئی ہمیں سمجھانے والا تھا، ٹھیک ہے۔ جب انسان ایک چیز میں پڑھتا ہے، پڑھ کے بس سب ایک ہجوم ہے، بھیڑ چال ہے، سارے چل رہے ہیں، ہم بھی چل پڑے، اب ہم نے 26-27 سال اس پہ کام کر لیا، اب لائن سوئچ نہیں نہ کر سکتے، اب جا نہیں سکتے، یہ سارا ضائع کر دیں گے، اگلا جو بھی کام کرنا ہے اس کو زیرو سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ یہ کام دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے کوئی دین کا کام جو ہے نا وہ، اب یہ دیکھیں یہ سارے بیچارے مفلسی کی حالت میں کام کرتے رہے، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، یہ سارے مطلب کہ کیسے مطلب قسم پرسی میں انہوں نے یہ زندگیاں گزاری، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنا دین کا کام کر کے جتنے ادارے بھی نہیں کرتے۔ وہ یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں ٹیم ورک نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ جو بندہ سوچتا ہے کسی جذبے سے تو اسے یہی نظر آتا ہے کہ میں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا، کوئی بزنس ہے ابا کا وہ بھی چھوڑ دوں اور یہاں آ جاؤں اور پڑھانے پہ لگ جاؤں۔ تو یار پہلے 10 فقیر بیٹھے ہیں، 11واں فقیر بھی آ جائے گا نہیں صحیح بات ہے، 11واں فقیر بھی آ کے بیٹھ جائے گا، مطلب مانگ ہی رہے ہیں نا، مطلب مانگنا کوئی آسان کام ہے؟ مجھے بتائیں، بہت مشکل کام ہے یار۔ ہم خود ڈونیشن کی اپیل کرتے ہیں، صحیح بات یہ کہ جان نکلتی ہے، اگرچہ ٹھیک ہے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلو لوگوں کو ہم سرو کر رہے ہیں، لوگوں کو فری میں کورسز دے رہے ہیں، بات بنا لیتے ہیں نا یار، فری میں آپ کو کچھ دے رہے ہیں نا، کورسز دے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ ہمیں دیں، فیس تو نہیں دے رہے نا، چلو کوئی ڈونیشن دے دیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات کرنا کسی بھی عزت نفس رکھنے والے آدمی کے لیے آسان تو نہیں،
مشکل ہے نا. آپ خود بھی کریں گے تو آپ کو مشکل لگے گا. یقین شروع میں ہم سے بات ہی نہیں ہوتی تھی. ہمارے علاقے میں سر جی 2 چھوٹے مدرسے ہیں جہاں پر مطلب ہم نے ایک قاری صاحب اور ایک عالم بٹھائے ہوئے ہیں. 120 بچے ہیں اور ان کو سیلری کے اعتبار سے میں دیکھتا ہوں خود تو وہ 40,000 مطلب سیلری ہے. 20 ایک کی ایک صرف نمازیں پڑھاتا ہے, صبح تھوڑی دیر بچے اور شام کو تھوڑی دیر بچے, ایک پراپر ادھر 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں. تو 40,000 سیلری اکٹھی کرنی ہوتی ہے. میں نے ادھر ادھر سے مطلب ریلیٹیوز کزن جو باہر ہیں UAE اور ادھر ادھر, تو وہ نا سر جی مجھے رابطہ کرتے کرتے ادھر 15 کو اگر سیلری دینی ہے نا تو کئی کزنز ایسے ہیں یا ڈونیشن دینے والے ایسے ہیں جن سے مجھے رابطہ بار بار میسج کرتے 25 تاریخ ہو جاتی ہے. تو وہ 25 کے بعد بھی نہیں بھیجتے تو پھر میں ادھر ادھر سے ادھار کر کے تو وہ پھر بھیجتا ہوں. بس وہی اکثر و بیشتر دیکھیں مدارس اسی طرح سے چل رہے ہیں, الا ماشاء اللہ کوئی چند ایک ایسے ہیں کہ جن کے اربوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. صحیح بات, اربوں میں پڑا ہوتا ہے, وہ چند ایک جو پرانے کو جدی پشتی چلے آ رہے ہیں. باقی اکثر و بیشتر تو اسی طرح سے چل رہے ہیں. تو آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو بندہ سپورٹ کر دے, ان کو بندہ کھڑا کر دے. بزنس اس نیت سے کرے کہ یار میں نے کسی کو کھڑا کرنا ہے, کسی مدرسے, اور نہ صحیح چلو ایک بھائی کو میں نے کھڑا کر دینا. ڈاکٹر اس کے پاس تعلیم ہوگی تو وہ کھڑا کرے گا نا, اگر اس کے پاس یہ جذبہ ہی نہ پیدا ہوا تو وہ کیسے کھڑا کرے گا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ بات تھوڑا بہت جو ہے نا پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ نے یہ ماڈل چلانے کی کوشش کی کہ بھائی باقی بھائی ہمارے بزنس میں ہیں تو وہ ہم مجھے سپورٹ کریں, میں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو یہ بھی ایک چلو, اور نے ایسے گھر میں چلا لیں, 4 بھائی ہیں, 3 ایک کی ذمہ داری اٹھا لیں اور صرف اس کی ذمہ داری نہ اٹھائیں. ہمارے بھی جو سسر تھے نا مولانا عبد الرحمن مدنی, ان کا بھی خاندانی بزنس تھا. یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا بغیر جوڑ کے, ان کا خاندانی. اب یہ اپنے بھائیوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ کاروبار میں ہو تو میرے مدرسوں کا خرچہ اٹھاؤ. باپ دادا سے ہمارا یہ جدی پشتی دین بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کاروبار میں چلے گئے تو کم از کم اس کو خاندانی جو ہے وراثت سمجھ لو اس دین کو, اور اس کا خرچہ بھی اٹھا لو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ ایک ادارے کا خرچہ اٹھا لے. مطلب یہ کام کرنے کے اس سے وہ یہ ہوگا کہ وہ پھر بہت سارے کام جو ہے نا وہ مطلب لوگ اوور برڈن نہیں ہوں گے, اوور کمیٹڈ نہیں ہوں گے, اور سمودلی ہو جائیں گے بہت سارے کام. اب تو یہ ہے کہ ہر کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ فیملی والا جو ہے نا میرا خیال زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی. میرا جو ذاتی تجربہ ہے, فیملی کے لوگ آپ کو اتنا جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتے. چلے خیر بار وہ جس طرح سے بھی ہو, لیکن یہ کہ ایک احساس ہو, ایک احساس ہو. ان کے بھائی سپورٹ کرتے تھے, جو کافی کرتے تھے, اظہار والے. مجھے یاد ہے یہ قرآن کا مطلب کنسٹرکشن وغیرہ یہ چیزیں کر دیتے تھے. تو یہ بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ چلو جی جگہ خرید دی, کنسٹرکشن کر دی, یہ وہ ٹھیک ہے. اب وہ چندہ وغیرہ تو نہیں نا مانگتے تنظیم والے, یہ بڑی بات ہے ان کی. لیکن یہ ہے کہ اعانت وغیرہ جو ان کے رفقا وغیرہ کی ہوتی ہے. تو بہرحال کوئی بھی سیٹ اپ ہے اس کو چلانا مشکل ہے. مجھے خود یاد ہے ہم قرآن اکیڈمی میں جو ہے جاب کرتے تھے تو ایک مرتبہ فنڈز کی کمی ہو جاتی تھی. جب ہم جاب کرتے تھے تو اب ظاہری بات ہے اس وقت بھی تنظیم تو پرانی ہو چکی ہوگی نا, مطلب میں نے کوئی 2004 میں جاب شروع کی تھی تو تنظیم تو وہ پرانی چلی آ رہی ہے اس سے. تو وہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب آئے اور مسجد میں سارے ملازمین کو بٹھایا اور کہا کہ یار فنڈز کی کمی ہے. تو تنخواہوں کے کوئی پتہ نہیں, کوئی سالانہ اضافے کا معاملہ تھا یا تنخواہ وقت پہ نہ ملنے کا معاملہ تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے معذرت کی کہ یار آپ لوگ اس کو برداشت کرو. تو سب نے کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, ٹھیک ہے اگر لیٹ ہیں یا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہر جگہ مطلب لوگوں کو اس قسم کے جو ہے وہ مسائل درپیش رہتے ہیں. چلیں بھارت. باقی یہ ہے کہ دین کا کوئی کام رکتا نہیں ہے فنڈز کی وجہ سے, یہ میں نے دیکھا, کوئی کام نہیں رکتا, کام چلتا رہتا ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت